ایک مشہور پاکستانی ایکٹریس اور ماڈل کراچی کے ایک بند فلیٹ میں مردہ پائی گئی۔ لاش اتنی پرانی تھی کہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ آخر حمیرہ اصغر کے ساتھ کیا ہوا اور فورینسک سائنس کیا بتاتی ہے؟ حمیرہ اصغر ایک خوبصورت اور گریسفل ایکٹریس تھی جنہوں نے 2010 سے 2020 تک ٹی وی ڈراماز اور کئی فیشن شوز میں بھی کام کیا۔ ان کو زیادہ تر ماڈلنگ شوز، فیشن ریمپس اور میگزین میں دیکھا جاتا تھا۔ ٹی وی سیریلز جیسا کہ احسان فراموش اور صراط مستقیم میں لوگوں نے ان کا کام بہت پسند کیا۔ 2022 میں انہوں نے ریئلٹی شو تماشا گھر میں بھی حصہ لیا، لیکن چند سالوں سے وہ انڈسٹری سے دور کراچی میں تنہا اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ دوستوں اور کولیگز کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے بھی رابطے میں نہیں تھی۔ حمیرہ کا لاسٹ فون کال سپٹمبر 2024 میں ریکارڈ ہوا۔ بجلی کا بل مئی 2024 میں آخری دفعہ جمع ہوا تھا۔ اس کے بعد بجلی کاٹ دی گئی۔ جب پولیس نے فلیٹ کا دروازہ توڑا تو ان کی لاش تقریباً 3 ہفتے پرانی تھی اور انیشیل انویسٹیگیشن کے مطابق ایڈوانس سٹیج آف ڈیکمپوزیشن میں تھی۔ چہرہ اور جسم اس حد تک تباہ ہو چکا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا۔ آگے جانے سے پہلے ہم انسانی جسم کی ڈیکمپوزیشن کی 5 سٹیجز کو سمجھیں گے۔ پہلی سٹیج کو ہم فریش سٹیج کہتے ہیں، جو کہ پہلے 3 دن جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، مسلز ہارڈ ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ویزیبل نشان جسم پر موجود نہیں ہوتا۔ دوسری سٹیج بلوٹ سٹیج کہلاتی ہے۔ اندرونی بیکٹیریا سے گیس بنتی ہے، جسم پھول جاتا ہے، اسکن سبز یا پرپل کلر کی ہو جاتی ہے اور جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری سٹیج کو ایکٹیو ڈیکے کا نام دیا گیا ہے۔ ٹیشوز پگھل جاتے ہیں، مکھیاں لاش پر آ جاتی ہیں، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں اور اسکن اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھی سٹیج ایڈوانس ڈیکے ہے، جو کہ 20 دن کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سافٹ ٹیشوز مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں، ڈیکمپوزیشن کا عمل آہستہ ہو جاتا ہے اور جسم کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پولیس کے انکشاف کے مطابق حمیرہ کا جسم اسی حالت میں موجود تھا۔ اور 2 مہینے کے بعد ڈرائی سٹیج آتی ہے، جس میں صرف ہڈیاں، بال اور کچھ سوکھا ہوا گوشت رہ جاتا ہے اور پہچان کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ پولیس نے جب حمیرہ کی موت کی خبر اس کے گھر والوں تک پہنچائی تو آگے سے اس کے گھر والوں کا بہت ہی سرد رویہ سامنے آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم لاش ریسیو نہیں کریں گے، آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حمیرہ کے گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے اور نہ ہی وہ پچھلے چند سالوں سے ان کے ساتھ کوئی رابطے میں تھی۔